اللہ وبرکاتہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آج بابرکت دن ہے جمعہ شریف کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جمعے کی برکات آپ سب کو آپ کی زندگی میں شامل کرے۔ تو آج کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیجیے، نماز جمعہ خوش و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو تو درود شریف کا اہتمام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے زندگی کے مسائل ختم ہوں تو آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر جمعے والے دن درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں پڑھنے کا، تو یہ درود پاک آپ سب کے حق میں بارگاہ خداوندی میں قبول فرمایا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ درود شریف کا اہتمام کریں۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے آپ امتی ہیں شکر ادا کیا کریں، اس حبیب کا شکر ادا کریں جو آپ کا سفارشی ہوگا یوم محشر۔ اس آخرت کے دن سے ڈریں، اس اللہ کے غضب سے ڈریں، اس اللہ کے خوف سے ڈریں جو آپ کے عمل پہ، آپ کے کی گئی نیکیوں اور بدیوں پہ آپ کو جزا و سزا کا حقدار ہوگا دینے کا۔ تو اس دن سے ڈریں، اس دن آپ کا سفارشی ہمارا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس حبیب کے اتنے نیکی ہمارے ساتھ اچھے سلوک پر، ہمارے لیے اتنا بڑا سفارشی بننے پر، ہمیں اس مصیبت کی گھڑی سے بچانے کے لیے ان کے اوپر درود شریف کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھیں اور شکریہ ادا کریں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے آپ کے لیے اس دنیا میں ایک بہترین دین عطا فرمایا، آپ لوگوں کو، آپ کو اسلام کے روشنی عطا فرمائی، اور اتنی سختیاں تلخیاں برداشت کر کے اس دنیا سے گئے آپ کے لیے ایک عملی نمونہ اپنی زندگی کا پیش کر کے۔ تو خوبصورت جمعے کے دن پر بہترین طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں، اور ساتھ خود بھی اس چیز کا عادی بن جائیں۔ عید کا دن کہلاتا ہے جمعہ مبارک کا دن، اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں، ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کی برکات نصیب فرمائے گا۔ درود شریف کی برکت سے تمام معاملات انسان کے بہت کامیابی اور خیر اسلوبی سے ہو کے گزرتے ہیں۔ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اگر آپ درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں اس کا معمول بناتے ہیں، تو آپ کے دروازوں پر اس درود پاک کی برکت سے کچھ فرشتے مختص کیے جاتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہر برائی کو آنے سے روکتے ہیں، ہر مصیبت کو، ہر شر کو آنے سے روکتے ہیں۔ تو کتنا تو خوبصورت ایک نظام ہے، آپ دنیا میں رہ کر اپنے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کا ناممکن ہے جو اس دنیا میں تکلیفیں پریشانیاں اگر آپ کے موجود ہیں تو ان سب کا حل بھی یہی موجود ہے۔ یہاں کہاں موجود ہے کہ آپ قرآن پاک میں سے اپنے مسئلوں کے حل نکال سکتے ہیں۔ جو بھی پریشانیاں، آپ تھوڑا غور کریں گے کہ دنیاوی جتنی بھی پریشانیاں ان کے لیے خوبصورت آیات موجود ہیں، ان کے ورد کرنے سے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں تب بھی آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، بس آپ اپنے پاس وہ دل بنائیں جس کا ارادہ مضبوط ہو، وہ لب بنائیں جن پہ ذکر خدا سجا رہے، وہ ذہن بنائیں جس میں ہر وقت اللہ اور اللہ کے حبیب کی یاد موجود ہو، ایسا دل اپنے پاس رکھیں جس میں اللہ کا گھر ہو۔ تو بس کیا ہی بات ہے، پھر کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی مشکلوں کو بتائیں کہ آپ کا اللہ بہت بڑا ہے، آپ اللہ کو نہ بتائیں کہ اللہ میری مشکل بہت بڑی ہے، آپ کی اپنی مشکل کو بتائیں کہ آپ کا رب بہت بڑا ہے، اگر تو میرے سر آپ ہی گئی ہے نا تو وہ میرا رب ہے نا، اس کے نام لے کر میں تجھ سے آزادی خلاصی پاؤں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی سن رہا ہے، میری بہنیں، میرے بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنا ذکر کا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے استغفار کا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نماز پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا۔ بہت خوبصورت زندگی ہے، بہت خوبصورت زندگی ہے اس کی جس کا دین مضبوط ہے، جس کے گھر میں دین موجود ہے، جس کے ذہن میں، دل میں خدا کی یاد موجود ہے، زندگی اس کی خوبصورت ہے۔ باقی یہ جو دنیا بھر کی آسائشوں کے پیچھے بھاگ کے ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں کہ ہم نماز وقت پہ ادا کریں، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں
کہ ہم عشاء پڑھیں، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم فجر اٹھیں، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، بھائی ٹائم ہی نہیں بچ رہا۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم اللہ کے لیے نہیں ہے نا، تو پھر آپ اپنے لیے بھی خیر مانگیں اللہ سے، اللہ آپ کو ہر برائی سے بچائے، کہ جب آپ وقت نہ نکالیں عبادت کے لیے تو پھر اللہ کے پاس بھی وقت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس لیے اپنے معاملات پہ غور کریں، وہ تو رب بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو غفور رحیم آپ کو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو غفور رحیم آپ کو نعمتوں سے نوازنے کے لیے بیٹھا ہے۔ کمی کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ کوتاہی کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ فرصت کس کے پاس نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں، لڑ کے شیطان سے لڑیں، اپنی روزمرہ زندگی میں شیطان سے لڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ وہ آپ کو روکنے کے لیے ہر طریقے سے تمام ہتھ کنڈے آزماتا ہے۔ آپ اس کو ثابت کریں کہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جس نے اتنی سختیاں تلخیاں برداشت کر کے ہمیں یہ اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ باہر یہودیوں کی موتیں تو دیکھیں، آپ باہر لوگوں کے دفنانے کا طریقہ تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنے عزت اور ہمیں کتنی حرمت کے ساتھ باپردہ طریقے سے رہنے کا بھی حکم ہے۔ پھر ہمارے جنازے کتنے خوبصورت، ہمارے کفن دفن، ہمارا قبرستانوں میں دفن ہونا ہمارا کتنا ایک مرحلہ ہے پاک و صاف۔ آپ باہر دنیا کا دیکھیں تو صحیح، ذرا غور تو کریں لوگوں کی معاملات پہ، کہ ہم اس دین میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، کہ ہم کوئی ہمیں جلا کے دفنائے، کوئی ہمارا راکھ بنائے، کوئی ہمارے پرزے اڑوا دے، کوئی ہمارے کو گدوں کے ذریعے ہمارا گوشت بوٹیاں نوچ کے وہ چلے جائیں ہماری جسم کا مردہ حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بہت شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین رکھا، ہمارے لیے اتنا آسانیاں ہی آسانی پر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین کو مشکل نہ بنایا جائے۔ جو بات اچھی لگے وہ دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، درود پاک کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کی بارگاہ میں زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ گناہ گار خطا کار ہیں، غریب ہے، نہ کوئی اسباب بظاہر نظر تو نہیں آتے، بے شک اگر وہ بلا لے تو رکاوٹ نہیں ہے۔ اپنے جمعہ مبارک کے دن دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔